جو سینیٹر شبلی فراز ہیں اور ان کے علاوہ جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، ان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا۔ جو لوگ اس وقت دباؤ کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان میں کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زبیر علی خان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے 3 دن کیوں مزید آگے کی ہے اور 3 دن کا جو مارجن ہے وہ کیوں لیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج کی ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے پیٹھ میں تقریباً سب نے ہی چھرا جو ہے وہ گھونپا ہے۔ عارف علوی نے کیسے ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے آئندہ عام انتخابات میں، ان کا تعین کون کرے گا، کون انتخابی مہم کو لیڈ کرے گا اور کیسے ٹکٹس کی تقسیم اس انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، یہ تمام خبریں جو ہیں وہ آج ہم اپنے ویلاگ میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عارف علوی نے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پرپوز تاریخ تھی یعنی 11 فروری، اس کے بجائے 8 فروری کیوں چنی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو صدر عارف علوی نے کہا کہ 4 فروری کو کروا دیا جائے الیکشن، لیکن اس میں معاملہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس پر اعتراضات کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو وہ اعتراضات دور کرتے کرتے کافی وقت لگ جائے گا اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ تحریر بھی کرنے ہیں، تو 4 کے بجائے 11 اس لیے طے کی گئی تھی۔ تو پھر عارف علوی نے کہا کہ چلیں کچھ 11 نہیں بلکہ میری بھی کچھ سن لیں، کچھ تاریخ جو ہے 2-3 دن مجھے بھی دے دیں۔ اس سب کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پیغام پہنچانا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز تک جو اس وقت سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عارف علوی پر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ 2 ہفتے پہلے صدر عارف علوی نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی ایوان صدر میں، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس عمر میں کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تاریخ میں اگر میں مر بھی گیا تو تاریخ اگر مجھے یاد رکھے گی بھی تو اس کا کیا فائدہ، میں تو مر چکا ہوں گا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ تھا ڈاکٹر عارف علوی کا۔ جب یہ بات سوشل میڈیا پر آئی، یہ بات جو ہے وہ صحافیوں نے اس کا ذکر کیا اور پھر اس ساری معاملے کے اوپر تنقید کی زد میں آئے ڈاکٹر عارف علوی، تو پھر انہوں نے حامد میر کو بھی انٹرویو دیا اور پھر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا۔ تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہوں، اور انہوں نے اس انٹرویو کے دوران بھی یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ ایماندار شخص ہیں اور وہ ابھی بھی میرے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اب عارف علوی نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان مسلسل انتخابات کی تاریخ مانگ رہے تھے تو انہوں نے عارف علوی تک یہ پیغامات پہنچائے کہ صدر مملکت جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور یہ بات آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنے فیصلے میں لکھ دی ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا جو اعلان کرنا تھا وہ صدر مملکت آئین کے اعتبار سے صدر مملکت کا اختیار تھا۔ تو اس پر عمران خان بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بجائے مصلحت پسندی کا شکار ہوئے اور انہوں نے تاریخ تجویز کی، وہ تاریخ کہ 90 روز کے جو آخری روز بنتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اس روز الیکشن ہونی چاہیے۔ دوسرا جو سب سے بڑا نقصان عارف علوی کے ڈیسیجنز کی وجہ سے عمران خان کو پہنچا ہے وہ ہے سائفر قانون کی منظوری کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر قانون کا منظور ہوا، عارف علوی نے اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سائفر قانون کا مجھ سے پوچھا نہیں گیا، یہ قانون منظور ہو چکا ہے اور میں اللہ کے بعد ان لوگوں سے معافی کا درخواست کرتا ہوں جو اس کی زد میں آئیں گے۔ تو میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معافی جو ہے وہ عمران خان سے براہ راست مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر سب سے بڑی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ اسی سائفر قانون کی لٹک رہی ہے، اور وہ متنازع بنا دیا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہ میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے، لیکن عارف علوی یہ معاملہ سپریم کورٹ تک لے کے نہیں گئے بلکہ اپنی نوکری بچائی، پروٹوکول بچایا اور چپ کر کے جو ہے وہ ایوان صدر میں ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی بھی سخت ایکشن لینے سے گریز کیا ہے۔ اس کا نقصان نہ صرف عمران خان کو ہو رہا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی شدید نقصان ہوگا، کیونکہ عمران خان اس وقت اگر انتخابات سے پہلے باہر نہیں آتے تو معاملہ سائفر کیس کا ہی بنے گا۔ اب عمران خان کا جو ایک ہی امید بچی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔
آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی سائفر مقدمے میں جو ضمانت کی درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. ہم نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ حامد خان جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جو جتنی بھی اپیلیں ہیں ان کو اب لیڈ کریں گے. اب یہ فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کب عمران خان کی جو درخواست دائر ہوئی ہے وہ فکس ہوتی ہے ہیئرنگ کے لیے, اور کون سا بینچ جو ہے وہ اس کو سنتا ہے. آیا 2 رکنی بینچ ہوگا یا 3 رکنی بینچ اس ضمانت کی درخواست کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے. بینچ میں کون کون شامل ہوں گے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ طے کرے گا کہ آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ کتنے صاف, شفاف اور جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے الیکشن کمیشن کروانے جا رہی ہے, اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ کتنے سیریس ہیں انتخابات کو لے کے. تو یہ صدر مملکت کے حوالے سے کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے ان کے فیصلوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات کی تیاریوں سے متعلق جو کہ انہوں نے اب شروع کر دی ہیں. ٹکٹ کیسے تقسیم کیے جائیں گے, اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے بات چیت آپ کے سامنے آئی ہوگی. سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ گفتگو چل رہی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے. کینڈیڈیٹس کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے, لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑ کر لوگ دوسری جماعتوں میں گئے ہیں, خاص طور پر تحریک استحکام پارٹی ہے یا پرویز خٹک کے ساتھ جو لوگ اس وقت دباؤ کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں, ان میں کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاشم ڈوگر نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے کہ کبھی بھی بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, نہ ہی امیدوار ہوں گے. یہ تشویش اس لیے ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گئے, کیونکہ انہوں نے پارٹی تبدیل کر لی اور جو لوگ ہیں, جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے, اور اس وقت جو بھی عمران خان کا ٹکٹ کے اوپر امیدوار ہوگا اس کے جو ووٹس ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار ہر حلقے میں موجود ہوں گے. تو اس حوالے سے ان میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے, وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز بھی بلے کے نشان پر ہوں گے, تو پھر ان کا کیا بنے گا. خیر, ٹکٹ ہولڈرز کی طریقہ کار کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ٹکٹ کیسے تقسیم کی جائے گی. ہر ضلع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی قائم کی ہوئی ہے, اور یہ ضلعی ایگزیکٹو کمیٹی ہے. اس کے اوپر کافی دنوں سے کام کیا جا رہا تھا, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو سینیٹر شبلی فراز ہیں اور ان کے علاوہ جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب, ان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے. وہ جیل میں تھے لیکن ٹکٹ کے حوالے سے وہ طویل مشاورت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹاسک دیا جائے. شبلی فراز نے بھرپور طریقے سے اپنی جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے. اس کے اوپر پورے پاکستان میں جتنے بھی حلقے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے, ان میں جو ضلعی خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں شبلی فراز اور عمر ایوب کو بھیجیں گے. اس کے بعد یہ تمام تر جو شبلی فراز نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے کہ کون جو ورکر ہے وہ پرانا ہے, کتنے عرصے سے ہے, ماضی میں اگر اس نے الیکشن لڑا ہے تو کتنے ووٹ اس کے تھے, اور اب اس کے حلقے میں کتنی مقبولیت ہے. اس حوالے سے پوری رپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے پاس جائے گی, اور عمران خان جو ہے اگر جیل میں ہوئے تو بھی اور جیل سے باہر ہوئے تو پھر تو عمران خان ہی فیصلہ کریں گے, لیکن اگر وہ اڈیالہ جیل میں بھی ہوئے تو آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹکٹس ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ہی جاری ہوں گے. اس ویلاگ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.